بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو سراسر انسانیت کے لیے خیرخواہ دین ہے، اس نے میاں اور بیوی کے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جو اصولی ہدایات انسانیت کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی زندگی کے مثبت پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ آپس میں ہونے والی اونچ نیچ، غلطیاں اور حقوق میں ہونے والی کمیوں کو جہاں تک ممکن ہو درگزر کرتے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ اور چونکہ بطور خاص گھر کو چلانے کے حوالے سے مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، اسے گھر کا ذمہ دار اور افسر بنایا گیا ہے، اس لیے بطور خاص اس طرح کی ہدایات زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کی ہیں۔ اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس طرح کے معاملات کے متعلقہ احکامات میں عورتوں سے خطاب کیا ہے، وہاں بطور خاص مردوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3648 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ چلانے کے لیے میاں کو ایک خوبصورت اصول عطا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، مومن مرد مومن عورت سے علیحدہ نہیں ہوتا، ان کرہ منہا خلقا، اگر اسے اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو رضی منہا آخرہ، تو اس کی کوئی دوسری عادت ایسی ہوگی جو اسے پسند ہوگی۔ حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ مرد مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اس کی مکمل کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ لگا کے رکھے اور اپنی ازدواجی زندگی کو کامیابی کے ساتھ چلاتا رہے۔ اور اس معاملے میں اگر خاتون کی طرف سے اسے کوئی پریشانی بنے تو دین اسلام نے مرد کی یہ تربیت کی ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز بھی کرتا چلا جائے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جائے جو اس کی نظروں میں انتہائی ناپسندیدہ ہے تو فرمایا پھر یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے، تو بے شمار مثبت پہلو بھی اس کے ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے کہ اگر ایک خامی ہے تو بے شمار خوبیاں بھی موجود ہیں۔ وہ کھانا بھی پکاتی ہے، وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، کپڑے بھی استری کرتی ہے، بچوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرتی ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھی بھیجتی ہے، گھر کے معاملات بھی چلاتی ہے۔ تو یہ دین اسلام نے ایک خوبصورت اصول دی ہے کہ اگر انسان باہمی تعلق داروں کے ساتھ اور بالخصوص ازدواجی زندگی میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے مثبت پہلوؤں کو اور فائدہ مند پہلوؤں کو دیکھنا شروع کر دیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپس میں ان کے جو گلے شکوے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم اصول عطا فرمایا ہے میاں اور بیوی کو۔ آج ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں، بالخصوص ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کے اور کامیاب کرنے کے، اگر ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو ہم شامل کر لیں اور اس کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یقیناً گھروں کے اندر سکون آ سکتا ہے، پریشانیاں، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پاک کے نور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔